اگر انسان دور حاضر میں توبہ کرنا چاہتا ہے، تائب ہونا چاہتا ہے، تو بری صحبت سے بچنا ضروری ہے اور اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ توبہ قائم نہیں رہتی، توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی نیک فرد کے قریب ہوتے ہیں، ایک 25 سال کا نوجوان ہے، اس کی دوستی کسی اللہ کے پیارے سے ہو جاتی ہے، کسی نمازی سے ہو جاتی ہے، کسی عبادت گزار سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ بے نمازی ہے، خود گنہگار ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس 25 سال کے نوجوان کی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جب اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس پر رکت طاری ہوتی ہے، وہ گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کس بات نے رلایا؟ اس قدر تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھیں میری نماز قضا ہوگی۔ وہ کہتا ہے لیکن نماز تو میری بھی قضا ہوتی رہتی ہے، لیکن تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے، ایک حدیث کا ایک مفہوم جس کی علماء نے تشریح کی ہے کہ جو ایک نماز قضا کر دیتا ہے بغیر عذر شرعی کے، وہ 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ One who misses one prayer will be in hellfire for 28,800,000 years on account of missing one prayer, only one prayer. That is a mafhum derived from one hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اپنی ناتوانی کو، اپنی کمزوری کو، کہ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا۔ تو یہ بھی 25 سال کا نوجوان، اس کا ہم عمر ہے، یہ اس سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ یہ بھی میرا ہم عمر ہے، اس کی عمر بھی 25 سال ہے، میری عمر بھی 25 سال ہے، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، جس طرح اس نے مرنا ہے اس طرح میں نے بھی مرنا ہے۔ تو اگر یہ جہنم کی آگ سے اور اللہ کے غضب سے اور اللہ کی ناراضگی سے اس قدر ڈر رہا ہے تو مجھ میں کون سی اسپیشلٹی ہے، مجھ میں کون سی خاص صلاحیت ہے؟ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس کا رونا اور اس پر رکت طاری ہو جانا اور اس کا غمگین ہو جانا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، یہ اس گنہگار کے دل پر بھی ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ بھی نماز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن محترم احبہ، جب انسان نیک لوگوں سے دور ہو جاتا ہے اور بری صحبت اختیار کر لیتا ہے، بروں کے قریب ہو جاتا ہے، گنہگاروں کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہ امور، وہ چیزیں جن کو وہ پہلے برا سمجھتا تھا، بروں کی صحبت کی وجہ سے وہ ان میں بھی پھر برائی نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ جو پہلے شراب پینے کو گناہ سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، شرابیوں کے قریب تک نہیں جاتے تھے، انہیں نفرت ہوتی تھی، بے نمازی ہونے سے دور بھاگتے تھے اور بے نمازی ہونے کے عمل سے نفرت کرتے تھے، ان کے دل میں ندامت، شرمندگی پیدا ہوتی تھی، خوف خدا پیدا ہوتا تھا، جھوٹ سے نفرت تھی، غیبت سے نفرت تھی۔ لیکن جب وہ جھوٹ بولنے والوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، جب وہ بے نمازیوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگ بے نمازی ہیں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بے نمازی ہونے کے عمل کو وہ برا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ صحبت، بری صحبت کی وجہ سے، وہ ایک عطار کی بیٹی تھی نا، عطار کہتے ہیں عطر فروش کو، عطر بیچنے والے کو، عطار کی بیٹی کا نکاح ہوا ایک دباغ کے بیٹے کے ساتھ۔ دباغ وہ جو چمڑے کی دباغت کرتے ہیں، جو دباغ چمڑا بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ عطار کی بیٹی کی شادی ہو گئی دباغ کے بیٹے کے ساتھ۔ اب جب وہ اپنے نئے گھر میں آئی، اب جانتے ہیں جہاں چمڑا بنتا ہو، جہاں چمڑا تیار ہوتا ہو، جہاں چمڑے کی دباغت کا عمل ہوتا ہو، وہاں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت شدید بدبو ہوتی ہے۔ تو وہ جب وہ بہو نئے گھر میں آئی تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی، اپنا ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی، گھر میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اس کی ساس نے کہا کہ تیرا یہاں آنے کا کیا فائدہ، کہ جب سے تو آئی ہے نہ کوئی کام کرتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، ایک کمرے میں تو بیٹھی رہتی اور ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے، تیرے آنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کو تانے دیتی، شکوے کرتی۔ کچھ عرصے کے بعد جب اسی عطار کی بیٹی، جب اس کے والد صاحب، وہ عطار، عطر فروش، وہ جو خوشبو کے ماحول میں پروان چڑھے تھے، وہ جب گھر میں آتے ہیں، اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اس سے وہ ساس گرگلا کرتی ہے، آپ کی بیٹی یہاں آئی ہے، لیکن جب سے آئی ہے دیکھیے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتی ہے، کہ کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس بیٹی کے والد نے کہا کہ تو یہاں آئی ہے تو یہ شکوہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تیرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا والد صاحب دیکھیے یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، ہر چند کے میں کوئی کام تو نہیں کرتی، میں کچھ نہیں کرتی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ میرے آنے کی برکت سے ان کے گھر کی بدبو ختم ہو گئی ہے،
جب سے میں یہاں آئی ہوں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے۔ والد صاحب آپ کو یاد ہے جب ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو کتنی بدبو آتی تھی، لیکن اب وہ بدبو ختم ہو گئی، یہ میری برکت ہے۔ والد نے کہا نہیں میری بیٹی، یہ تیری برکت نہیں ہے، یہ اس گھر کی نحوست ہے کہ تیری بدبو کو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تجھے اس بدبو کی عادت ہو گئی، اب اس بدبو کو تو محسوس نہیں کرتی، وہ بدبو ویسے ہی موجود ہے۔ تو مجھ سے پوچھ، میں جو عطر کے ماحول سے آیا ہوں، میں آج باہر سے آیا ہوں، جب آج گھر آیا ہوں تو مجھے وہ بدبو ویسے ہی محسوس ہو رہی ہے، لیکن تجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، تجھے اس کی برائی نظر نہیں آتی۔ تو جب انسان بے نمازیوں میں رہتا ہے، شرابیوں میں رہتا ہے، جب انسان گنہگاروں میں رہتا ہے، وہی انسان جو گناہ سے نفرت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھوٹ کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ شراب میں برائی نہیں دیکھتا، وہ بے نمازی ہونے کے عمل میں برائی نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ دیکھیں، اللہ سب کا اللہ ایک ہی ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اس قسم کے بہانے۔ لیکن جب وہی شخص ایک نیک شخص کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ہم عمروں کے ساتھ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ایک نماز قضا ہونے پر کتنا روتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت کا محترم احبہ یہی اثر ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کر لیں، اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کر لیں۔ And that is my message for all the young brothers as well.